الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق اللہ العظیم۔ آج کی اس مجلس کا عنوان ہے خوف خدا۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کی، اس آیت کا ترجمہ یقیناً جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے آپ کو خواہشات سے بچایا تو یقیناً ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے انسان کو جو بلند مرتبہ اور مقام عطا فرمایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ خوف خدا ہے۔ فرمایا جو شخص رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا تو یقیناً ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کا مقصد صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے اس کو پیدا فرمایا۔ جب انسان رب کی عبادت نہیں کرتا، بجائے اس کے کہ رب کی بتائی ہوئی احکامات کے مطابق زندگی گزارے، جب وہ نہ گزارے تو پھر رب اس کو ڈراتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے۔ خبردار تمہیں کسی اور حالت کے اندر موت نہ آئے، بلکہ ایسی حالت کے اندر موت آئے کہ تم مسلمان ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھ لے کہ کل کے لیے اس نے کیا عمل بھیجا ہے۔ کبھی فرمایا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ رب العزت اپنے غضب سے انسان کو ڈراتے ہیں۔ کبھی فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، کبھی فرمایا فاتقونی یا اولی الالباب، اے اہل عقل والو مجھ سے ڈرو۔ کبھی فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، جن لوگوں کو ہم نے تم سے پہلے کتاب دی گئی ان کو بھی، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو بھی ہم نے یہ حکم تاکیدی کیا ہے کہ تم خدا سے ڈرتے رہو۔ ان آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت ڈراتے ہیں ایمان والوں کو، عام لوگوں کو، اہل عقل کو، پچھلی امتوں کو۔ تو جب رب ڈراتا ہے تو انسان کو بھی چاہیے کہ اس کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کر دے۔ جب دل کے اندر خوف خدا ہوگا تو مقام تو پہلے ہی بتا دیا تمہیں کہ اس کا مقام کیا ہے، اس کا مقام جنت ہے۔ احادیث کے اندر فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن۔ جہاں کہیں بھی ہو، فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر کوئی برائی سرزد ہو جائے تو نیکی کرو، اس لیے کہ یہ نیکی اس برائی کو ختم کر دیتی۔ دوسری حدیث کے اندر فرمایا الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله۔ عقل مند کون ہے؟
فرمایا عقل مند وہ ہے جو مرنے سے پہلے آخرت کی تیاری کر لے، اور کمزور کون ہے؟ کمزور وہ ہے جو کوئی عمل نہیں کرتا اور کہتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے، کوئی عمل نہیں کرتا، صرف امیدیں باندھتا ہے۔ فرمایا ایسا شخص یہ نادان ہے۔ تو میرے واجب احترام ساتھیو دوستو، ان آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے دل کے اندر خوف خدا ہونا چاہیے۔ جب انسان اپنی منمانی زندگی گزارتا ہے تو پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ پھر میرا رب فرماتے ہیں ان بطش ربک لشدید، بے شک میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ فیومئذ لا يعذب عذابہ احد، اس دن میرے رب جیسا عذاب کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ فرمایا دنیا والے بھی تکلیف دیتے ہیں، سزا دیتے ہیں، لیکن ڈر ہوتا ہے کہ بندہ مر نہیں جائے، اگر مر گیا تو بات کہاں سے نکالیں گے ان سے۔ میرا رب ان کو اتنا سخت عذاب دے گا۔ فرمایا کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب، کہ ان کی کھالیں پک جائے گی، جل جل کر پک جائے گی۔ فرمایا ہم ان کے بدلے ان کو دوسری کھال لگا دیں گے۔ آگے جب تکلیف میں ہوں گے، بڑی سخت تکلیف میں، فرمائیں گے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، مالک جہنم کے ایک فرشتے کا نام، اس کو کہا جائے گا کہ اے مالک جاؤ تو اپنے رب سے کہو کہ ہمارا کام ہی تمام کر دے۔ وہاں سے جواب آئے گا قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، اب تو تمہاری جگہ یہی ہے، تمہیں یہی رہنا ہوگا۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، نہ وہاں زندگی ہوگی نہ وہاں موت آئے گی۔ ولا يخفف عنهم من عذابها، ان کے عذاب کے اندر کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ تو اس لیے میرے واجب الاحترام ساتھیو دوستو، رب ڈراتا ہے، جب انسان نہیں ڈرتا پھر اس کی پکڑ ہے، اور پکڑ آپ حضرات کے سامنے ذکر کی کہ بڑی سخت پکڑ ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم وہ اعمال کریں، نیک اعمال کریں، تاکہ ہم اللہ کی